بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیری کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلوع شمس آواز 24 کے اسٹوڈیو سے۔ ناظرین آج قانون اندھا ہے، انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی آنکھوں پر رشوت کی پٹی بندی ہے، لاچار کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، غربت غلامی ہے اور ظلم کے حامی ہیں۔ یہاں پر پانی کی بوندوں سے زیادہ خون سستا ہے، وہاں سوال جنم لیتے ہیں، اور آج ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہمارے درمیان ایک ماہر قانون موجود ہیں، وکیل ہیں، پاکستان اوورسیز فورم کے ممبر ہیں، جناب ثناور اللہ گوندل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ گوندل صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب، اللہ کا شکر، دعائیں آپ کی۔ گوندل صاحب ایک ایسے حالات میں جہاں پر قانون کا نام ہی نہیں، وہاں پر بھی آج کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آئی ول سی یو ان کورٹ، تو لوگوں کے اس اعتبار کو کب تک ٹھیس پہنچائی جاتی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ اول تو جی بہت شکریہ وحید مراد صاحب اور آواز 24 کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے جی مجھے عوام سے مخاطب ہونے کا موقع دیا جی۔ اس میں جی آپ کی بات درست ہے، اور میں بڑی کہہ لیں کہ معذرت و تکلیف کے ساتھ یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے وکلاء بھائیوں کے کچھ رویے ہی ایسے ہیں، یا کہہ لیں کہ ہماری ہڑتالیں اور اس طرح کے معاملات ہی ختم نہیں ہوتے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، وہ بڑا جو ہے سست ہے، اور لوگوں کو کہہ لیں کہ ان کے حق لینے کے لیے کئی سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو اس پہ جی دعائیں کی جا سکتی ہے، اور ایک بینگ انڈیویجولز میں اپنی حد تک جتنی کوشش کر رہا ہوں جی اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہے کہ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ کیا جائے، اور کسی کو جو ہے اس میں لوگوں کو جو ہے نا رستے سے ہٹایا نہ جائے، جو صحیح بات ہے وہ صحیح بتائی جائے۔ گوندل صاحب 2-3 واقعات ہوئے ہیں، ڈسکا میں ہوا، لاہور میں ہوا، ریاستی اداروں کے ساتھ وکلاء کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریاستی ادارے غلط تھے یا وکلاء؟ سر اس میں جی اب غلط تو اس نظریے سے بہرحال نہیں دیکھتے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں جس طرح حالیہ اسلام آباد والا واقعہ ہے جی، اس میں دونوں کے سائڈ سے کوئی تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اس کو گرانا چاہتی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر نوٹس دے کے ایک پروسیجر جو ہوتا ہے ڈیو پروسیس آف لا اس کو فالو کرتے ہوئے ان کو نوٹس دیتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بار کے پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ بیٹھ بھی سکتی ہے، بیٹھ کے بات کر سکتی ہے، تو بارگین ہو سکتی ہے اس پہ۔ تو وکلاء بھی تھوڑے اب ری ایکٹیو ہیں اس پہ، تو دونوں سائڈ پہ پرابلم موجود ہیں اور دونوں سائڈ پہ بہتری کی ضرورت ہے۔ گوندل صاحب لوگوں کا خیال ہے کہ وکلاء ہٹ درمی کرتے ہیں، درست ہے؟ جی یقیناً دیکھیں، جہاں پہ بھی کوئی چیز کہہ لیں کہ اتفاق میں ہوتی ہے اور اکثریت میں ہوتی ہے تو یقیناً اس سے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں اور نقصانات بھی کافی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں موجود ہیں جی۔ بہتری کے لیے اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں جی، اللہ خیر کریں گے۔ آپ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کیا تجویز دیں گے؟ ہاں جی، میں اس پہ جی تجویز یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا، وہ ایسے کہ میں ٹھیک کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی غلط اگر میرا وکلا بھائی بھی ہے تو میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا بالکل بھی، تو میں اپنی ذات سے اس کو بہتر کر سکتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ گوندل صاحب آپ وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں جی، میں جی وکیل نہ ہوتا تو سر زندگی میں 2-3 جو ہے فیلڈ جو ہیں مجھے زیادہ پسند تھے، لیکن میں کہہ لیں کہ اگر وکیل نہ ہوتا تو پھر ایز اے سوشل ورکر کام کر رہا ہوتا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبہ کے آنے سے میری زندگی میں جو ہے وہ کافی اچھی تبدیلی آئی ہے کہ میں اپنا جو سوشل ورک ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے کر سکتا ہوں۔ آپ اوورسیز پاکستان کے فورم کے نمائندے ہیں، تو اوورسیز فورم کی کیا ترجیحات ہیں؟ جی ہمارے چیئرمین محترم شاہد رضا رانجھا صاحب کے ویژن کے مطابق جی اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ انصاف، امن اور ویلفیئر پہ کام کر رہا ہے جی۔ اس میں ہماری پارٹی مین یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں ان کو پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں جس میں ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور ان کے وہ کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ان کو اپنے ہی لوٹ لیتے ہیں۔ تو اول تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو فری لیگل ایڈ دی جائے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس پہ کور کر لیتے ہیں تو ساتھ منڈی بہاؤالدین میں بے روزگاری اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے چیئرمین کے ویژن کے مطابق اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ ضلع منڈی میں اب تک آپ لوگوں کا فورم کیا کر سکا ہے، آپ کا پلیٹ فارم کیا کچھ لوگوں کو دے سکا ہے؟ الحمدللہ جی، یہ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم نے 200 سے زائد روزگار جو ہیں وہ ڈیلیور کر دیے ہیں، جن میں رکشے ہیں، سلائی مشینیں ہیں، پلمبر ورکشاپس ہیں، اس کے علاوہ سلون ہیں اور کراکری سٹور ہیں، گروسری سٹور سمیت کریانہ سٹور، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اور فردر بھی ہم نیکسٹ میں اس میں یوتھ کے حوالے سے اور اسکل ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور 2 اداروں کے ساتھ ہمارے MOU چل رہے ہیں، چیمبر آف کامرس وغیرہ، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع سے بے روزگاری کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ یوتھ ان پاور کے حوالے سے آپ بڑا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، میں خود مطلب نوجوان ہوں، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر طریقے سے جو میری مطلب اپنی یوتھ ہے، کیونکہ سارے ہم ایج لوگ ہیں، تو ان کو میں بہتر طریقے سے اپنا میسج کنوے کر سکتا ہوں، اس کے بجائے کہ بزرگ یا بڑی عمر کے لوگ شاید وہ میری اس چیز کو اتنی طریقے سے نہ سمجھ سکیں، تو میں اس میں جی نوجوانوں کو آن لائن کورسز، یوٹیوب اور اس کے علاوہ آن لائن ارننگ سمیت میں مطلب چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا مطلب کہ جاب کے پیچھے نہ بھاگیں کہ جی پنجاب پولیس کی جابز آئی ہیں تو لائن میں کھڑے ہیں تو کتنی سیٹس ہوں گی، اور نوجوان ہماری اور پروڈکشن ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو سیلف امپلائمنٹ کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں، آن لائن کورسز سیکھیں، ڈیزائننگ کے کام سیکھیں، اس کے علاوہ جس طرح کے چھوٹے موٹے روزگار ہیں مختلف، اس میں بندہ کما سکتا ہے، تو میں اس کے حوالے سے اپنے حصے کی کوشش کر رہا ہوں جی۔ باقی دعا ہے جی، اللہ پاک خیر کرے جی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہمارے بڑے مایوس ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے اور وہ سارا ضائع جا رہا ہے۔ ثناور الہی گوندل صاحب اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ اپنے بارے میں جی، ریڑکا بالا سے جی میرا تعلق ہے، LLB آنر میں نے یونیورسٹی آف گجرات سے کیا ہے، ابھی میں اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین میں بطور اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں، اور میں کچھ نالائق سا آدمی ہوں، کوئی یہ بھی نہیں کہ میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ قابل آدمی ہوں، اس میں بس میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں معجزے ہوئے ہیں، میں جس سٹیج پہ بھی ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری کہہ لیں کہ غیبی امداد کی ہے۔ ابھی سر میں اوورسیز فورم کو بتاؤں کہ میں کہہ لوں کہ یہ میرے چیئرمین صاحب کی بڑی کہہ لیں کہ ان کی محبت ہے، شفقت ہے، یہ گائیڈ لائن ہے کہ ان کے انڈر رہ کے تو مطلب اس طرح کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور باقی مزید میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہیں اوورسیز فورم ابو سفیان تارڑ صاحب، تو ان کی سرپرستی میں جو ہے وہ ہم سارا کام کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور بڑی کہہ لیں کہ شفقت سے ہو رہا ہے، تو یہ مطلب کہہ لیں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے نا میری مطلب کہ فرشتہ صفت انسان جو ہیں وہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کہہ لیں کہ میں بہتر طریقے سے۔ گوندل صاحب اپنا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر زندگی بڑی مختصر ہے جی، انشاءاللہ جی اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین کے پلیٹ فارم سے کوشش ہے کہ ضلع میں بے روزگاری، غربت اور یہ جو لا قانونیت ہے اس کے لیے اپنے حصے کی کوشش کریں گے۔ باقی سر مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مولا دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ واہ گوندل صاحب، آواز 24 کے اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی خصوصاً نوجوانوں کو جی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ میٹرک کے بعد کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف آپ فوکس کریں۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو جی لائف اسٹاک کے ڈپلومے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 2 سال والا ڈپلوما LAD کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اچھا روزگار کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کوئی اور الیکٹریکل کا، کوئی اور ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ کا، اس طرح کا ٹیکنیکل چیزوں کی طرف تھوڑا فوکس کریں اور اپنا خود کمائیں، سیلف امپلائمنٹ کی طرف دھیان دیں۔ یہ جو سسٹم ہے نا کہ جی نوکری مل جانی ہے، یقین کریں MPhil PhD کر کے بھی لوگ گھر بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑے حالات خراب ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ثناور الہی گوندل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے ثناور الہی گوندل صاحب کو سنا، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، قانون دان ہیں، تو ان کا بہت زیادہ شکریہ، مہربانی۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک امرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ارگوش ہے گندم کو جلا دو۔ اپنے میزبان وحید مراد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔